بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذریعہ معاش یعنی کہ روزی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ تجارت کو بنایا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی پیشہ جو اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ہم روزی اپنی دولت کما سکیں، پیسہ کما سکیں تاکہ ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ محنت کریں، محنت سے کمائی ہوئی روزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ اب ہم اس چیپٹر میں وہ حالات و واقعات پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا پیج نمبر 20 نکال لیجئے اور آج ہم اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع کی تو آپ نے تجارت میں سچائی اور دیانتداری کو جو ہے وہ شامل رکھا، بے ایمانی نہیں کی، جھوٹ بول کر آپ اپنا مال نہیں بیچتے تھے، اور آپ کے مال میں اگر کوئی خامی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھپاتے نہیں تھے بلکہ سامنے والے بندے کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس مال میں یہ خوبی ہے یا یہ خرابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری سے جب تجارت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک کامیاب تاجر بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی جو شہرت ہے وہ دور دور تک پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر مکے کی ایک سردار جو ہے وہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت نیک تھی اور دولت مند بھی تھی، اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور انہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مالدار ہو اور جو امانت دار ہو، ایماندار ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام چلے جایا کریں، میں اس کا آپ کو معاوضہ دوں گی، اجرت دوں گی، اور دوسرے لوگ جو آپ کو اجرت دیتے ہیں میں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنے چچا جان سے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے چچا کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جو ہے وہ اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی جو درخواست تھی وہ قبول کر لی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میں نے آپ کو مختصراً اس کے بارے میں بتا دیا۔ اب آپ اپنی بک نکالیں، ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اس میں سے پوائنٹس نکالتے جائیں گے۔ جی بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فرسٹ پوائنٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہو کر تجارت کا پیشہ اپنایا، ٹھیک ہے، یا اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی
اور امانت کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کیا؟ تجارت میں سچائی اور امانت کا مظاہرہ کیا. تو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت مشہور تھی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا مظاہرہ کیا، امانت داری کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہرت ہوئی دور دور تک، تو ایک مکے کی ایک خاتون تھی جو کہ بہت ہی پاک باز خاتون تھی، نیک خاتون تھی اور دولت مند تھی. تو ان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میسیج بھیجا یا ان کو بلایا کہ آپ میرا سامان اجرت پر، اجرت سمجھتے ہیں آپ، مزدوری پر، یعنی آپ کسی کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے بدلے آپ کو پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اجرت ہوتی ہے، یہ آپ کی مزدوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو مکے کی ایک پاک باز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت اجرت پر شام لے جانے کی درخواست کی. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مال ملک شام لے جا کر فروخت کرنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ اور ان کی اجازت ملنے پر حضرت خدیجہ کی درخواست قبول کر لی. یہ جب چچا جان نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کا مال لے جایا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا مال لے جانے کی حامی بھر لی. ٹھیک ہے، چچا کی اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول کر لی.
تو دیکھا بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام بھی کیا بہترین طریقے سے کیا۔ ابھی ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا مال فروخت کیا، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی ساتھ تھا، وہ بھی جو ہے مسلسل دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں اور مال کو کس طرح بیچتے ہیں۔ تو یہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ اگر تاجر حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا تجارت کریں گے یا اپنا کاروبار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان بھی جو ہے وہ ان کے کاروبار میں برکت دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے جو ہے وہ مثال بن کر آئے، نمونہ بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی مثال دی ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اور اگر اسی سے مطابق گزاریں گے تو یقیناً ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آ جائیے جلدی سے کاپی نکال لیں اپنی کلاس پر اور ہوم ورک لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے خالی جگہیں پر کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ڈیش کا پیشہ اختیار کیا۔ جی بچوں، آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہو کر، جوان ہو کر کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ جی ہاں، آپ بک کو پڑھیں گے دوبارہ سے اور اس کو پھر فل کریں گے۔ دوسرا ہے، دوسری بلینک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک ڈیش گئے۔ کون سے ملک گئے تھے؟ بالکل صحیح۔ سیکنڈ کوشچن آپ کا ہے ایم سی کیوز کا۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ڈیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شوہر تھے، باپ تھے یا تاجر تھے۔ یقیناً آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو کامیابی حاصل کی، آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے، لیکن ابھی چونکہ آپ نے چیپٹر کے حساب سے فل کرنا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ شوہر، باپ یا تاجر۔ ٹھیک ہے، آپ کی بک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے آپ اس کو فل کریں گے۔ چلیے دیکھیے سیکنڈ ایم سی کیوز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک باز اور ڈیش خاتون تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیسی خاتون تھیں آپ حضرت خدیجہ؟ بیوہ،
یہ بھی صحیح ہے. اور دولت مند یا خوبصورت. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے بتانا ہے ان تینوں میں سے کون سا صحیح ہے. آپ کی بک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے آپ نے وہی لکھنا ہے، کیونکہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے چیپٹر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ جائیے ہوم ورک کی طرف، اور اپنی ویڈیو کو روکیں اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد ہوم ورک لکھیے. ہوم ورک کیا ہے؟ پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کا کون سا ذریعہ اپنایا؟ ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے، تجارت میں کس چیز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے تھے؟ اور تیسرا سوال ہے، حضرت خدیجہ کا سامان تجارت شام لے جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مشورہ کیا؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا ہوم ورک، اس کو آپ لکھ لیجئے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ اس کو آگے مزید بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مال تجارت لے کر اس کو بیچنے گئے. ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.